اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان لانے والو، خدا سے مدد مانگو، صبر و صلاۃ کے ذریعے امداد چاہو، اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، ولادت امام علی رضا علیہ السلام آپ تمام حضرات کو مبارک ہو۔ حقوق، مقام و عظمت والدین کا اسلامی تصور، آپ حضرات کی خدمت میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ اپنے 22ویں منزل پر والدین کے حقوق کے سلسلے میں اور ان کی اطاعت کے فائدے اور ان کے نافرمانی کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس ضمن میں باتیں چل رہی تھیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام کے ضمن میں ایک بات خود امام رضا علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کی رعایت کرنے اور ان کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ باپ کی اطاعت بہرحال لازم ہے، ضروری ہے، مگر یہ کہ باپ گناہ اور نافرمانی کا حکم نہ دے، خدا کی نافرمانی کا حکم نہ دے، تو اس صورت میں اس کی اطاعت اولاد پر فرض نہیں ہے، یعنی واجبات سے روکے اور محرمات اور حرام اور نافرمانی خدا کی طرف آمادہ کرے، تو اس صورت میں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ باپ کے روبرو بالکل سامنے آمنے سامنے اس کے سامنے خوش رفتاری اور انکساری سے پیش آنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے۔ جب کسی محفل میں باپ موجود نہ ہو تو اسے اچھے الفاظ میں یاد کرنا اولاد کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، باپ کے سامنے تندروی، تیز چہرہ، لال چہرہ، آنکھیں نکال کر غصے کے عالم میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم نے جو امکانات اور وسائل اولاد کو دسترس قرار دیے ہیں، ان کو اپنے باپ کی خوشنودی اور رضامندی کے میں استعمال کر دو۔ اللہ نے جو ہنر، جو طاقت، جو انداز جو تمہیں دیا ہے، اس کو والدین کی خوشنودی اور ان کی مسرت اور ان کی رضامندی کے لیے استعمال کر دو۔ یہی اولاد کے لیے بہتر ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اور اس کا تمام مال باپ سے متعلق ہے، پس جب تک باپ زندہ ہے چاہے اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے لیے طلب بخشش کرے۔ زندہ ہے تو اس کی اطاعت کرے، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ نیکی، اچھائیاں، کار خیر، خوبیاں، اس کے واجبات کی ادائیگی، اس کے حقوق کو ادا کرنا، چاہے وہ بندوں کا حق ہو یا خدا کا حق ہو۔ پھر امام نے فرمایا، جو شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا اور اچھے کام نہ کرے تو خداوند اس کو عاق کے والدین میں شمار کرتے آئے۔ فقہ رضا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی نظر میں ماں کا احترام بہت عالی ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہمارے شفیق، مہربان، رؤوف امام، محبت کرنے والے امام، اپنے شیعہ، اپنے مؤمنین سے بے پناہ الفت کرنے والے امام، ماں کے احترام کے بارے میں یہ سفارش فرماتے ہیں کہ ماں کے حق کی رعایت
اہم ترین واجبات میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے ولادت کے وقت بڑی زحمتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں اور خون جگر پلایا ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کو بڑی خندہ پیشانی مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتی ہے، جن کو دوسرے کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، وہ مصیبتیں۔ ماں اپنے پورے وجود کے ساتھ اولاد کی حفاظت و نگہداری کرتی ہے، دل اور جان سے اپنی اولاد کو چاہتی ہے، محبت کرتی، الفت کرتی۔ بہت عظیم رتبہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے، اور وہ اس بات پر راضی ہے کہ خود بھوکی رہے لیکن اولاد کو سیر کرے، خود پیاسی رہے لیکن اولاد کو پیاسا نہ رہنے دے۔ وہ اس چیز پر ترجیح دیتی ہے کہ چاہے خود پورا لباس نہ پہنے لیکن اولاد کے تن مکمل ڈھپے ہوں اور دھوپ میں رہنے والا بھی تیار ہو، ہے لیکن تو سائے میں آرام سے رہے۔ میں دھوپ میں رہ جاؤں گی، تم سوکھے میں رہو، میں گیلے میں رہ جاؤں گی، اس لیے کہ ضروری ہے کہ تم ہمیشہ اپنے ماں کے شکر گزار رہنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی زحمات کو اچھائی اور نیکی کے ساتھ جواب دینا، اگرچہ تو ہرگز ان کی تکالیف اور احسانات کا ذرہ برابر بھی جبران اور بدلہ نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ خدا وند عالم تمہیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ تم ان کا اچھا خیال کر سکو، حسن سلوک کر سکو، نیکی کر سکو۔ خداوند عالم نے ماں باپ کے حق کو اپنے حق کی طرح قرار دیتے ہوئے فرمایا، انشکر لی ولوالدی الی المصیر، سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کیونکہ تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، پس اس وقت تمہیں اپنی رفتار و گفتار میں جواب دہ ہونا ہے اور حساب و کتاب کرنا ہے، تو لہذا ہر عالم میں انسان اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ ابھی تک آپ حضرات سے جو گفتگو جاری وہ ساری تھی کہ جو لوگ ماں کے اور باپ کے نافرمان، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کے خیال نہیں رکھتے، مرنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے اور انہیں راضی نہیں رکھتے، ان کا خدا راضی نہیں ہوتا ہے، ان کے خدا ناراضگی کی وجہ سے آگ کر دیتا ہے، ان کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جنت ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور اسی معاشرے میں وہ رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے اور اولاد کے ساتھ بھی وہی سلوک پائیں گے۔ یہ سب باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ نقصانات کیا ہیں ماں باپ کی ناراضگی کے؟ اس میں ایک چیز ہے 21 نمبر، آنق والدین شقی ہے، بدبخت ہے، نالائق ہے، کم ظرف ہے۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ شقی بن جاتا ہے، اور شقی وہ ہوتا ہے جو اپنی نابودی کے اسباب خود فراہم کر دیتا ہے، اپنی بربادی کا انتظام خود کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مار لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ آنق والدین شقی مرتا ہے، بدبخت مرتا ہے، نالائق مرتا ہے، اور خدا کی رحمت سے محروم ہو کر ذلت کی موت مرتا ہے۔ نمبر 22، موت سخت ہو جاتی ہے۔ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین کو اذیت دینے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے موت بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کا نافرمان موت کی سختیوں اور عذاب میں مبتلا ہوگا، سکرات الموت، موت روح بڑی سختی کے ساتھ نکلے گی۔ ایسا عذاب ہے کہ آنق والدین کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، آخرت میں پشیمان ہوگا۔ آنق والدین قیامت کے دن اس قدر پریشان ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ملے گا، اور جتنی مشکلات آخرت میں آنق والدین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو آنق والدین، نافرمان والدین ہیں، ماں باپ کی اذیت کا ذریعہ ہیں، ان کو بڑی سخت مشکلات زندگی۔ اللہ اکبر۔
آق والدین حیوان کی صورت میں ہے۔ انسان یہاں جیے گا، ٹیپ ٹاپ رہے گا، کوٹ ٹائی پہنے گا، پینٹ پہنے گا، اور یہ کلر اور وہ کپڑے اور وہ ہیئر کٹ اور جو ہے وہ انداز اور جوتے اور شوز، لیکن وہاں جانور کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والدین کا نافرمان، والدین کو اذیت دینے والا قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں انسان کی شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ حیوان کی صورت میں بلایا جائے گا، جانور کی صورت میں بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا ہم تو انسان تھے، آج یہاں ہمیں کیوں اس طرح سے بلایا گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج 70 گروہ کو جہنم کی آگ میں نے دیکھا۔ جبریل نے کہا داہنے دیکھیے، رائٹ سائڈ دیکھیے، تو دیکھا 3 گروہ حیوان بن کر عذاب میں مبتلا ہیں۔ سوال پر جبریل نے عرض کیا کہ شرابی کتے کی شکل میں ہیں، سود کھانے والے خنزیر کی شکل میں ہیں، اور آق والدین گدھے کی شکل میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ جو آق والدین ہیں، جو نافرمان والدین ہیں، جس نے مرنے کے بعد والدین کو یاد نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، کو گدھا بنایا، کمثل الحمار یحمل اسفارا بیسا، اس کے بعد جتنا بھی کچھ لاد دیا جائے گدھے کی طرح ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی کریں ایک تو بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں، ورنہ ان کو محشر میں گدھوں کی شکل میں بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان پائیں گے نافرمان جتنے لوگ ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پہ وہ نقصان پائیں گے، اس لیے کہ یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ آق والدین کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، اور جس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹا مٹھایا، آخرت میں بھی گھاٹے ہو گئے، سب برباد ہو گیا، رائگاں ہو گیا، اور اس کے پاس اب کچھ نہیں باقی۔ کہا جاتا ہے یہ خسارت الوالدین کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، اذیت خدا اور رسول کا ذریعہ ہے۔ جو ماں باپ کو ناراضگی کا سبب ہے، نافرمانی کا ذریعہ ہے، وہ اصل میں خدا اور رسول کی اذیت کا ذریعہ ہے۔ اور خدا خود کہتا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، عذاب آخرت بے پناہ ان کے پر عذاب ہے۔ من عذا والدی فقد عذانی ومن عذانی فقد عذا اللہ ومن عذا اللہ فہو ملعون۔ مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631۔ جس نے اپنے والدین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ ملعون ہے، جن کے اوپر خدا نے لعنت کر دی ہے۔ ہماری اور آپ کی لعنت الگ ہے، خدا کی لعنت اور عذاب قہر یہ الگ ہے۔ اللہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے جس کے برے اثرات انسان نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا، برے اثرات اسے ملیں گے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ ماں باپ کی نافرمانی، ناراضگی کی توہین کی جو یہ اصل میں گناہ کبیرہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا مخالف ہے، ماں باپ کو اذیت دینے والا، چاہے زندگی میں موت کے بعد یہ ان کے حقوق ادا نہ کرے، وہ اصل میں فرعون کا ساتھی ہوگا، فرعون کے ساتھ بیٹھایا جائے گا۔ آق والدین جہنم کے اس طبقے میں جائے گا جہاں فرعون اور اس کے ماننے والے ہوں گے۔ فرعون چونکہ خدا کے مقابل میں آیا تھا، اور آق والدین بھی حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے خدا کے مقابل میں آتا ہے، یعنی جو دنیا میں ماں باپ لانے ان کے مقابل میں آ جانا فرعون کے برابر ہے۔
تو دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، چاہے فرعون کے ماننے والا ہو یا آق کے والدین، دونوں کا ٹھکانہ مقام جہنم ہوگا۔ 29 نقصانات جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، حساب بڑے سخت ہوں گے، اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی، اس کے لیے کوئی آسانیاں و شفاعت وغیرہ نہیں ہوگی، محشر میں روئے پریشان ہو، پگھلے، لوہا پہنایا جائے، لوہے کا گرم کر کے کان میں ڈالا جائے، پولیس راز سے گزرا جائے، پیپ اور غسال پلایا جائے، پھوڑے پھنسی کا پانی پلایا جائے، یا اس کی اور توہین و رسوا اور ذلیل ہو، یہ سب ہوگا اس لیے کہ وہ والدین کا نافرمان ہوگا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے سے قیامت کے دن خدا سخت حساب لے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے والدین کا مقام اور رتبہ۔ اگر ان کی جو ہے انسان خدمت نہیں کرتا، ان کی نیکی نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ جو ہے بھلائی نہیں کرتا، حسن سلوک نہیں کرتا، تو اس کا عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں مال کے ذریعے، عمر کے ذریعے، عزت کے ذریعے، اور ریٹرن جو ہے وہ اولاد کے ذریعے، اس کا سب اسی دنیا میں بدلہ اٹھایا جائے گا، اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں حقوق والدین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو راضی کرنے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں بھی والدین کی خدمت اور آخرت میں بھی ان کے واجبات کو، ان کے خوش و خرم کے ذرائع فراہم کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ہر اس مشکل سے نجات عطا فرما، انہیں اطاعت خدا، اطاعت امام، اطاعت رسول، اطاعت انبیاء اور مرسلین کی توفیق عنایت فرما۔ ہم جو پڑھیں اس پر عمل کر سکیں، محبت علی، محبت اہل بیت، محبت امام رضا علیہ السلام کی توفیقات کے ساتھ ان کی اطاعت کرنے، ان کو فالو کرنے، ان کے احکام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ یہ ولادت میں ہمیں گفٹ مل جائے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ہمارے والدین کی تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، حقوق الناس، حقوق العباد سے انہیں آزاد کر دیا جائے، ہمارے لیے بہترین عیدی قرار دیتے ہوئے ہمیں آخرت میں شفاعت، ہمیں اپنے در پہ تمام حاجات کی قبولیت ہونے کی، نمازوں، دعاؤں، اعمال، اچھائیوں کو قبول کرنے کی، قبول ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر جگہ کی رسوائی ذلت سے محفوظ رہیں۔ ہماری حاجت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہماری روزی میں برکت عنایت فرما۔ امام کا مطیع فرما بردار بندہ بنانا، ہمارے اپنے والدین کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یا مولا یا موسی الرضا ادرکنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔